بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، اور یونیک وائس 65 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں حضرت مولانا مشکل کشا کی انگوٹھی زکوٰۃ میں دینا کے بارے میں بات کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ مسلمان ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ کے بعد آپ کا وصی اور خلیفہ کون ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا ولی صرف خدا، اس کا رسول اور وہ صاحب ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا، اٹھو مسجد میں چلتے ہیں۔ مسجد کے نزدیک پہنچے تو ایک سائل مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ حضرت نے اس سے سوال کیا، کس نے تم کو کچھ عطا کیا ہے؟ عرض کیا، جی ہاں، یہ انگوٹھی عطا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے دی ہے؟ عرض کیا، یہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کس حالت میں اس نے تمہیں یہ انگوٹھی عطا کی ہے؟ عرض کیا، رکوع کی حالت میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور تمام اہل مسجد نے آپ کی پیروی میں تکبیر کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد یہ علی آپ کا ولی ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں سے متواتر روایت نقل ہوئی ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی رہبری اور ولایت کی دلیل ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو کسی نے اسے کچھ نہیں دیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت رکوع میں تھے، اور اسی رکوع کی حالت میں آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، اور سائل نے آ کر آپ کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی۔ اس طرح آپ نے نماز میں صدقہ کے طور پر اپنی انگوٹھی فقیر کو دے دی۔ اس کے بعد آپ کی تعریف و تمجید میں یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ 24 ذی الحج کا دن تھا۔ جو انگوٹھی علی علیہ السلام نے فقیر کو دی تھی وہ بہت ہی قیمتی تھی، اور بعض کتب میں جیسے تفسیر برہان میں ملتا ہے کہ اس انگوٹھی کا نگینہ 5 مسقال سرخ یاقوت تھا۔ اس کی قیمت ملک شام کے خزانے کے برابر تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ انگوٹھی مروان بن توق نامی ایک مشرک کی تھی۔ امام علیہ السلام جنگ کے دوران جب اس پر کامیاب ہو گئے تو اسے قتل کر کے غنیمت کے طور پر اس کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اتار لی، اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ نے فرمایا، اس انگوٹھی کو مال غنیمت سمجھ کر تم اپنے پاس رکھو۔ ساتھ ساتھ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اگر علی علیہ السلام اس انگوٹھی کو لے بھی لیں تو کسی امین کی طرح اس کی حفاظت کریں گے، اور مناسب موقع پر اسے کسی محتاج یا فقیر کو دے دیں گے۔ اس طرح یہ انگوٹھی آپ نے خریدی نہیں تھی، اور ابھی یہ انگوٹھی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں چند دن ہی رہی ہوگی کہ صرف ایک محتاج کی آواز سن کر آپ نے اسے دے دیا۔ یہ بھی درج ہے کہ یہ وہی انگوٹھی تھی جو حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ یہ واقعہ 24 ذی الحج کو پیش آیا۔ علی ابن ابی طالب امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب علی ابن ابی طالب کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کبھی یہ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کبھی یہ کہا کہ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ کبھی یہ کہا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ کبھی یہ کہا کہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے، سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ کبھی یہ کہا کہ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں
سب کے دروازے بند ہوئے تو علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا، اور سب سے آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا، یعنی جس کا میں مددگار اور سرپرست ہوں، اس کا مولا علی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان پر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حدیث ثقلین ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، میں تمہارے درمیان دو امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کا دامن تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب خدا اور میری اطرت جو اہل بیت علیہ السلام اور میرے خاندان والے ہیں۔ اے لوگو سنو، میں نے تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا کہ تمہیں حوض کے کنارے میرے سامنے لایا جائے گا، چنانچہ میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے ان دو امانتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا تھا، یعنی کتاب خدا اور میری اطرت اہل بیت علیہ السلام۔ ناظرین، آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔